نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي نجني وأهلي مما يعملون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب ہارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل بے پایاں کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید کیا ہے؟ معتقدات کا، عبادات کا اور معاملات کا ایک زبردست جو ہے بیان ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا کبھی خائب و خاسر نہیں ہو سکتا، اور اس سے روگردانی کرنے والا کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، معاملات کے اندر نسل انسانی کی بقا اور ترویج جیسے معاملات بھی شامل ہیں۔ ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و زن کے درمیان جبلی ایک کشش کو پیدا کیا ہے۔ ہر مرد عورت کے اندر اور ہر عورت مرد کے اندر ایک صنفی کشش کو محسوس کرتی ہے۔ اس صنفی کشش کو دبانے والے اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے لوگ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، اور اس صنفی جو ہے جذبات کے پیچھے لگ جانے والے لوگ شیطان لعین کے ساتھی اور اس کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں مقصد تخلیق کے حوالے سے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیے کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہا اور اس کی نمازوں کو ادا کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کے لیے نکاح کے راستے کو متعین فرما دیا، اور اعلان ہوا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ انہی جوڑوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا بھی اعلان فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں میں جوڑوں کو پیدا کیا جن چیزوں کو تم اگاتے ہو تمہاری اپنی جانوں میں سے، اور ایسی چیزوں میں سے بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ حیوانات کے جوڑوں کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں فرما دیا وہ بات بالکل بدیہی ہے، بالکل واضح ہے، لیکن نباتات کے یہاں پر بھی جوڑوں کا ایک تصور موجود ہے۔ چنانچہ آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پپیتے کے درخت کو اگر نر درخت کو کاٹ دیا جائے تو مادہ پھل دینا بند کر دیتی ہے،
حضرات گرامی قدر، انسانوں کا جوڑوں کی شکل میں ہونا در حقیقت شرف انسانی کے عین مطابق بات ہے۔ جو لوگ اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے بندھن کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اعلان فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم شادیاں کر دو ان لوگوں کی جو بے نکاح ہیں، تمہارے غلاموں میں سے بھی لونڈیوں میں سے بھی۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم نے ان کے نکاح اس نیت سے کر دیے کہ وہ اپنی پاک دامنی کا تحفظ کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مالی اعتبار سے بھی متمول کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، زناکاری کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چنانچہ جو شخص زانی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی ہو یا زانیہ ہو ان کو 100 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ زانی اور زانیہ کی سزا جب لگ رہی ہو تو اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی ایک جمعیت وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، تاکہ وہ اس بات کی شہادت دیں، لوگوں کو یہ بات جا کے بتلائیں کہ زناکاری کا انجام کیا ہے۔ زانی شادی شدہ ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنسار کی سزا کو مقرر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر زناکاری کی مذمت کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا بھی ذکر فرما دیا، اور بعض ائمہ نے اس بارے میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی اقوام سابقہ گزری ان کے پر عذاب آنے کی بنیادی وجہ شرک کا ارتکاب تھا، حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جہاں پر ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا، وہاں پر ان کا بنیادی جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ لیکن جہاں پر قوم لوط کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر ذکر کرنے کے باوجود ما لکم من الہ غیرہ والی بات کا ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ جیسے بڑے ائمہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بعد اگر کسی گناہ کے اوپر کسی قوم کی پکڑ کی ہے تو وہ عمل قوم لوط کا ارتکاب کرنے والے لوگ تھے۔ حضرات گرامی قدر، جب عذاب کے فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قوم کے لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت لوط علیہ السلام اس بات کے اوپر بڑے پشیمان ہوئے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں میری قوم کے لوگ کس قدر غلط راستے پہ ہیں۔ اعلان کیا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے اوپر تیار ہوں۔ پہلے بھی یہ بات کہتے رہے، لیکن اپنے مہمانوں کی موجودگی کے اندر دوبارہ یہی بات کہی۔ حضرات گرامی قدر، قوم لوط کے لوگ اس قدر غلط راستے کے اوپر چلے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، کہ اے لوط آپ کو پتا ہے ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم جنس پرستی کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا دیکھنے میں تو خوبصورت نوجوان ہیں لیکن حقیقت میں تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی خبر کو لے کے آئے ہیں۔ قوم لوط کے اوپر حجت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیوں سے پٹک کے رکھ دیا اور ہر مجرم کے اوپر نشانہ لگا کر پتھر کے ذریعے اس کو رجم فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، قوم لوط کا انجام ہمارے سامنے ایک عبرت کی داستان ہے، عبرت کی دستاویز ہے۔ حضرات گرامی قدر، مغربی معاشروں نے جب پارلیمان کو غیر محدود قانون سازی کا اختیار دیا تو جہاں پر ذرا جناب الرضا جیسی
غلط قباحتوں کو معاشرے کے اندر رواج دیا گیا، وہاں پر عمل قوم لوط کو بھی معاشرے کے اندر رواج دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، نتیجہ یہ ہے وہاں پر گیس کلب بنے، لیسبین کلب بنے۔ حضرات گرامی قدر، عالم جو اسلام تھا ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ تھا، اس کے بارے میں کبھی یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ یہاں پر عمل قوم لوط کو جو ہے جائز قرار دیا جائے گا۔ لیکن بعض NGOs نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہیجڑوں کو علاج اور معالجہ کروانے کی آڑ کے اندر مردوں کو عورت، عورتوں کو مرد بنانے کا چارٹر جاری کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے عمل قوم لوط کو اور لیسبین گیز رائٹس کے دروازے کو کھولا گیا۔ حضرات گرامی قدر، سینیٹر مشتاق صاحب کی باریک بین نگاہ نے اس بات کو بھانپ لیا، انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کیا۔ اب پورا کا پورا معاشرہ ایک پیج کے اوپر موجود ہے اور معاشرے کے علماء لوگوں کو یہ پیغام سنا رہے ہیں اور ان کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پردے کے لیے حاصل کیا، حجاب کے لیے حاصل کیا، حیا کے لیے حاصل کیا، عفت کے لیے حاصل کیا، پاک دامنی کے لیے حاصل کیا۔ حضرات گرامی کا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ساتھ ساتھ خواتین اور عورت مارچ کی آڑ کے اندر لیسبین گیز ریلیشن شپ کی حوصلہ افزائی کے نعروں کو لگایا گیا اور حضرات گرامی قدر نکاح کے ادارے کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ٹرانسجینڈر ایکٹ کی شک کے اندر اس بات کو وعدے کر دیا گیا کہ ہیجڑوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور ہر شخص کو حق ہے۔ ایک جنس وہ ہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ جنس اور ہے، اور ایک وہ جنس ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے اظہار کے راستے کو کھولا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے توسط سے ہم حکام بالا کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے میں اس بات کو بھی ایکسپوز کر دینا چاہتا ہوں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، وہ عمل قوم لوط کے پر مبنی اس بل کے پس پردہ جو محرکات تھے ان کو چلانے کے اندر کار فرما رہی۔ ساتھ نہیں دیا جمعیت اہل حدیث نے، نہیں دیا ساتھ، نہیں دیا جماعت اسلامی نے، نہیں دیا ساتھ، نہیں دیا جمعیت علماء اسلام نے، نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، تم نے ڈیموں کے نام پر، تم نے پلوں کے نام پر، تم نے قوم کی ترقی کے نام پر خان صاحب کو بھی ووٹ دیے، میاں صاحب کو بھی ووٹ دیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ خان صاحب اور میاں صاحب کبھی حرمت رسول اللہ کے پر حملہ کرنے کے دروازوں کو کھولتے رہے، کبھی ختم نبوت کے ڈرافٹوں کے ٹیمپرنگ کے اندر اپنے کردار کو ادا کرتے رہے۔ پبلک سینٹیمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ختم نبوت کے نعروں کو بھی لگایا گیا، لیکن جب بھی کبھی حقیقت کا وقت آیا، ہمیشہ ان لوگوں نے اس اپنے کردار و عمل کے ذریعے اس بات کو وعدے کر دیا، ان کی وفاداریاں حضور کی ختم نبوت کے ساتھ نہیں ہیں، حضور کی ناموس کے ساتھ نہیں ہیں، اور کرنٹ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے تو بے حیائی کے ایسے دروازے کو کھولنے کی بات کی گئی جس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سادہ لوگ علماء کو انگریزی ڈرافٹ کے ذریعے انگریزی زبان سے ان کی دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیجڑوں کے حقوق کا بل دکھلا کر اس کی آڑ کے اندر عمل قوم لوط کو اور لیسبین رائٹس کو جو وعدے کرنے کی کوشش کی گئی، میں آج اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کے توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ کے طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت میں ڈوبے ہوئے نوجوان ہوں، پیغمبر زمان حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے نوجوان ہوں، انشاءاللہ کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن عمل قوم لوط کو اور گیز لیسبین رائٹس کو اور بائے سیکسول ٹرانسجینڈر کے فلسفے کو اس ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم پھانسی کے پھندوں کے پر چڑھ سکتے ہیں، ہم ہاتھوں کے اندر ہتھکڑی کو پہننا گوارا کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیروں میں بیڑیوں کو پہننا گوارا کر سکتے ہیں، ہم پسے دیوار زندہ جانا گوارا کر سکتے ہیں، ہم موت کے پھندوں کے پر چڑھنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے اندر ان قوانین کو فروغ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ
दीनी जमातों की हिमायत के साथ आज भी जनाब सिराजुल हक ने 4 बजे मंसूरा के अंदर ट्रांसजेंडर के ऊपर एक इज्तिमा को कॉल किया है। मुझ गरीब और फकीर को भी वहां पर दावत दी है। अल्लाह के फजल करम से सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए, टीवी चैनल के जरिए मैंने अपने पैगाम को पहले भी नशर कर दिया है। इंशाअल्लाह जब तक एहसान लई ज़हीर का ये गुनाहगार बेटा, एहसान लई ज़हीर का ये हताकार बेटा, एहसान लई ज़हीर का ये कमजोर बेटा जब तक जिंदा है बेहयाई के हिलाफ लाने बगावत करता रहेगा और पर्दादारी के पैगाम को आम करता रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ अपने जो है किरदार को अदा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस्सा परीना बना दिया, जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने निशान इबरत बना दिया, जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के पत्थरों के जरिए रजम फरमा दिया, हज़रात गिरामी कदर, उस कौम के रास्ते को जमहूरियत की आड़ के अंदर तुम हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो। हज़रात गिरामी कदर, हम नहीं मानते, हम पार्लिमान के लामहदूद कानून सादी वाले इख्तियारात को नहीं मानते। हम आईने पाकिस्तान के अंदर जिस जमहूरियत का तस्वुर को पेश किया गया सन 73 के आईन के अंदर और करारदाद मकासद के अंदर इस बात को वादे कर दिया गया कि मुल्क के अंदर कोई कानून भी किताब और सुन्नत के ऊपर सबकत नहीं लेके जा सकता। हम इस्लामी जमहूरियत को मानने वाले हैं, हम कवानीन इस्लामिया को मानने वाले हैं, हम पार्लिमान के उन तमाम कवानीन का एहतराम करने वाले हैं जो किताब और सुन्नत के दायरा कार के अंदर वज़ा किए जाएंगे। हम उन तमाम कवानीन का एहतराम करने वाले हैं जो कौमी तरक्की के लिए वदा किए जाएंगे। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, मैं एक बात आपको ला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, दुनिया का कोई कानून भी हज़रत रसूलुल्लाह के फरामीन अक़दस को बाईपास नहीं कर सकता, आपके फरामीन वादा को सुपरसीड नहीं कर सकता। चाहे पार्लिमान हो वो हजूर अक़दस की हदीस को सुपरसीड नहीं कर सकती, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो वो हजूर अक़दस की हदीस को सुपरसीड नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, अगर तुम ऐसी जमहूरियत की बात करते हो जिसके अंदर किताब और सुन्नत को पसे पुश डाल दिया जाए, अगर तुम ऐसी जमहूरियत की बात करते हो जिनके अंदर अनपढ़ कौमी असेंबली के मेंबरान को शरीयत के मुकाबले में कानून साजी का इख्तियार दे दिया जाए, तो अल्लाह की कसम जब तक मैं जिंदा हूं ऐसी जमहूरियत के ऊपर थूकता रहूंगा, ऐसी जमहूरियत के ऊपर लानत भेजता रहूंगा। मैं इस्लामी जमहूरियत का लंबरदार हूं जिसके अंदर इस्लाम ऊपर है, जमहूरियत नीचे है। कई लोग मेरी नुक्ता नजर से इख्तिलाफ करते हैं कि अल्लामा साहब अब जमहूरियत की बात क्यों करते हैं, हाफिज साहब अब जमहूरियत की बात क्यों करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, हम इसलिए करते हैं कि हम मुल्क के अंदर लाठी को नहीं चलाना चाहते, हम मुल्क के अंदर गोली को नहीं चलाना चाहते, हम मुल्क के अंदर बारूद को नहीं चलाना चाहते, हम मुल्क को हलफशार का और इंतशार का अड्डा नहीं बनाना चाहते। लेकिन हमारा तस्वुर जमहूरियत तुम्हारे तस्वुर जमहूरियत से जुदा है। हमारी जमहूर का तस्वुर 73 के आईन के अंदर एम्बेड है। जिस 73 के आईन ने मिर्जाइयत को काफिर करार दिया, जिस 73 के आईन ने इजमाए उम्मत का एहतराम किया, जिस 73 के आईन ने किताब और सुन्नत की अमलदारी को यकीनी बनाने की हिमायत की, हज़रात गिरामी कदर इंशाअल्लाह 73 का आईन इस मुल्क के अंदर बाकी
باقی رہے گا، چاہے کوئی اس کے اندر کتنی ہی کوششیں کرتا رہے، کانسپریسی کے ذریعے ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کرتا رہے، نئے نئے قوانین کو وضع کرنے کی بات کرتا رہے، انشاءاللہ ابھی وہ علماء زندہ ہیں، ابھی وہ علم کے ہوشاچین زندہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیاسیات کی بات ہو یا قوانین کی بات ہو یا لا میکنگ کی بات ہو۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج کے اندر بھی پرسوں خطاب کرتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، انشاءاللہ آپ کی حمایت کے ساتھ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو بحیر عرب کے اندر غرق کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی عملداری کو اس ملک میں یقینی بنا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کا مقدر اسلام بن کے رہے گا، اللہ اکبر کا نعرہ لگ کے رہے گا، اور لا الہ الا اللہ کی عملداری ہو کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طہارت اور تزکیے والے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، قیام پاکستان کے دوران ایک ہی نعرے کو لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ایک نعرہ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے در و دیوار کے اوپر، اس ملک کی پارلیمان کے اوپر، اس ملک کی عدلیہ کے اوپر، اس ملک کی بیوروکریسی کے اوپر لا الہ الا اللہ کا غلبہ ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی، ہر اللہ کی زمین کے اوپر قوانین الہیہ کو لازمی طور پہ نافذ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جمہوریت کے پہیے کو چلانے کے لیے جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ سرمایہ دار اپنی تجوری کا منہ کھول کر اور جاگیردار اپنی تجوری کا منہ کھول کر سیاسی جماعتوں سے ٹکٹوں کو حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں کمپین کر کے برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو بھی تار تار کیا ہوتا ہے اور لوگوں کے مال کو بھی ہڑپ کیا ہوتا ہے۔ ان کو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرم ہوتی ہے، نہ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کا احترام ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، الا ماشاء اللہ، بعض پارلیمان کے ممبران ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی قوانین اسلامیہ کے اندر رہنا اندازی کرنے کی کوشش کی گئی، ایسے لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، جو مولویوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، علماء کے اندر سے بھی ہوتے ہیں، اور کئی داڑھی کو موننے کے باوجود بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ان بلوں کے خلاف آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میری محبتیں اور میرا پیار ان ممبران اسمبلی کے ساتھ ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ ان کا تعلق ہاں کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، ان کے اندر اتنی شرم ضرور رہی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود پہ شب خون مارنے کی بات ہوئی یا پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی گئی، وہ لوگ میدان عمل میں نکل آئے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل نہ مسلم لیگ کے پاس ہے، نہ تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ پیپل پارٹی کے پاس ہے۔ اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کے غلبے کے ساتھ حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، تصور جمہوریت کے ساتھ ہماری بستگی کی واحد وجہ ملک کے اندر انارکی کو نہ پھیلانا اور ملک کے اندر انتشار کو نہ پھیلانا اور نوجوانوں کو بغاوت کا پر آمادہ و تیار نہ کرنا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ووٹ اور دستور کی طاقت کے ساتھ اس ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ جو ہے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے بھرپور انداز میں اپنے کردار کو ادا کر رہی ہے۔ 40 سے زیادہ اضلاع کے اندر نظم قائم ہو چکا ہے۔ جہاں کہیں کسی مظلوم کو دیکھتے ہیں، کسی مدرسے کو یا کسی مسجد کو بعض لوگوں کی اجارہ داری کا نشانہ بنتے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں نکل آتے ہیں۔ ہمارے شاہینوں کے میدان عمل میں نکلنے کی وجہ سے بہت سے مظلوم لوگوں کی ہم نوائی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے سیلاب کے دوران بھی دیکھا
لوگوں نے اپنی امانتیں سیکولر لوگوں کے حوالے نہیں کی، بلکہ لوگوں نے اپنی امانتیں دیندار لوگوں کے حوالے کی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ یہی ان کی ایمانتوں کے اندر، صحیح ایمانوں کے اندر لوگوں تک اس کی ترسیل کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر مالی معاملات کے اندر آج بھی لوگ جو ہیں دینی اداروں کے اوپر، دینی شخصیات کے اوپر اور دینی جماعتوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ دینی جماعتوں کو ووٹ دینے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے؟ در حقیقت ایک پراپوگنڈا ہے جس کو ایک بڑے مخصوص اور بڑے منظم انداز کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ مولوی آ جائے گا، آپ کے سانس کو گھونٹ دے گا، آزادی ختم ہو جائے گی، آپ کے جائز حقوق کو سلب کر لیا جائے گا۔ لوگ مولوی کے آنے سے خوفزدہ ہوتے ہیں، شاید مولوی کے آنے سے ہماری جائز ضروریات کے اوپر نقب لگا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس بات کو علی وجہ البصیرت آج آپ حضرات کے گوش گدار کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولوی کے برسر اقتدار آ جانے کے باوجود بھی کالج بھی کھلے رہیں گے، یونیورسٹیاں بھی کھلی رہیں گی، لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بھی کسی قدغن کو عائد نہیں کیا جائے گا۔ مولوی کے آنے سے کیا ہوگا؟ مولوی کے آنے سے بدار گناہ کو بند کر دیا جائے گا۔ مولوی کے برسر اقتدار آنے سے شراب کی بھٹیوں کو بند کر دیا جائے گا۔ مولویوں کے برسر اقتدار آنے سے اس ملک کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو بند کر دیا جائے گا۔ مولوی کے برسر اقتدار آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غریبوں، یتیموں اور مساکین کی حمایت کے کلچر کو عام کر دیا جائے گا۔ مولویوں کے برسر اقتدار آنے سے مزدوروں، کسانوں کے حقوق کی یقین دہانی کو انشاءاللہ پوری کی پوری قوت سے انشور کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مولوی کا منشور کیا ہے؟ مولوی کا منشور یہ ہے، جھونپڑوں میں سسکتی ہوئی بیویوں ہوں گے حالی تمہارے لیے وہ محل، جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے۔ مولوی کے آنے سے قومی خزانے کے اندر کسی قسم کی ہرد برد نہیں ہوگی۔ مولوی کے برسر اقتدار آنے سے حیا اور حجاب کے کلچر کو عام کر دیا جائے گا۔ مولوی کے اس ملک میں برسر اقتدار آنے سے سامراجیت کے بھوریا بستر کو لپیٹ کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ مولوی کے اس ملک میں برسر اقتدار آنے سے کتاب و سنت کی عملداری کو اس ملک میں یقینی بنا دیا جائے گا۔ مولوی کے برسر اقتدار آنے سے سپریم لا کتاب و سنت اس ملک کا بنا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی پیشین گوئی کیے دیتا ہوں اور اس بات کو منبر مبارک سے، جو حضرت رسول اللہ کی نیابت کا منبر ہے، اس منبر مبارک سے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب سرمایہ دارانہ نظام کی بساط اس ملک میں لپیٹی جائے گی اور انشاءاللہ اس ملک کا تمام کار کتاب و سنت